إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسقينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق فی الحق مع الحق من الحق الى الحق علی الحق وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صلوات. یا رسول اللہ یا اللہم صلی خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات مرحوم مغفور برادر سید سجاد باقر زیدی ابن سید رئیس عباس زیدی جن کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، خالق کائنات اس مرحوم مغفور کو جوار معصومین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے. امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. میرے معزز سامعین، واجب القدر بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے. ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یاد رکھیے گا میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. آیت ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے.
اور علی مرتضیٰ کو ماننے کے لیے حلال زادہ ہونا ضروری ہے، اور سیدہ کو ماننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، اور حسن کو ماننے کے لیے امن پسند ہونا ضروری ہے، اور حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو پلٹا دے تو اس طرح بنے گا، الٹا کر دے تو اس طرح بنے گا، جو محمد کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو علی کو نہیں مانتا وہ حلال زادہ نہیں ہے، جو سیدہ کو نہیں مانتا وہ سچا نہیں ہے، جو حسن کو نہیں مانتا وہ امن پسند نہیں ہے، جو حسین کو نہیں مانتا وہ غیرت مند نہیں ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آیت تلاوت کی ہے، تو نتیجہ اسی میں ہوگا۔ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ جب کسی انسان کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طریقے سے تنگ و تاریک بنا دیتا ہے کہ كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ رجس کو، نجاست کو، خباثت کو، پلیتی کو ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہوتے۔ پھر آیت کا ترجمہ سن لے تاکہ صحیح مفہوم پیش نظر رہے۔ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جب کسی انسان کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طریقے سے تنگ و تاریک بنا دیتا ہے گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ اللہ رجس کو، نجاست کو، خباثت کو، پلیتی کو ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ تو کہتے نہیں نا؟ جی مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ لطف لیں گے۔ یعنی اللہ جب کیا کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے تو سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اسلام جاتا ہے سینے میں۔ میں نے سوال کر دیا پروردگار کیا فقط صرف اسلام ہے؟ آواز قدرت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے ایمان۔ یہیں پر روک کر ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک خطابت کا حسن ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں نے کہا نا ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اسلام جاتا ہے سینے میں، تو یہاں مولا کا ایک فرمان سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائیں، ملتان عزاداری کے وساطت سے پوری دنیا میں یہ مجلس لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ ایک شخص آیا مولا مجھے بتائیں، نصیحت فرمائیں کہ میری نجات ہو جائے، بخشش ہو جائے اور میری آنے والی نسل کے لیے وہ زاد راہ ہو۔ مولا نے اس کو دیکھا، مولا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مولا نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں معیار سماعت تھوڑا سا آپ نے بلند کرنا ہے۔ توجہ ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا میں نے کہا مولا میری کچھ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میری اصلاح ہو جائے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے بھی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول، میرا جملہ ضائع نہ جائے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس نے کہا مولا یہ تو میں نے سنا ہے، قاتل جہنم میں جائے گا، توجہ کرنا، قاتل جہنم میں جائے گا، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ مولا نے فرمایا جو ہماری ولایت کو چھوڑ دے وہ قاتل ہے اور جو رک جائے وہ مقتول ہے۔
آپ کی مرضی ہے، جیسے سنے صلوات پڑھ لے باواز بلند۔ گھر جا کے دماغ میں بٹھانا، اگر جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ سے فون پہ رابطہ کر لینا۔ جو ہماری ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، اور جو رک جائے وہ مقتول ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا تھا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام جاتا ہے سینے میں، اسلام کو رکھا سینے میں۔ پروردگار کیا اسلام ہے؟ آواز قدرت یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اسلام جاتا ہے سینے میں، اسلام کو رکھا سینے میں۔ مالک یہ بتا یہ ایمان کہا جاتا ہے؟ تو پروردگار نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب یہ جاہل لوگ آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ نہیں، پچھلے نعرہ حیدری نہیں لگا رہے، وجہ کیا ہے؟ یار خدا کی قسم، یار نعرہ یاد رکھیے گا، سید سجاد باقر زیدی کے ایصال ثواب کے لیے شیعہ سنی حضرات جمع ہے، یاد رکھیے گا، نعرہ حیدری لگایا کریں۔ نعرہ حیدری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، توجہ، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ عزت حیدر کی قسم، معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی قیامت کی تپش سے گھبرا کے دروازے جنت بجا بجا کے تھک جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں کہ کون ہے دروازے پر؟ آدم ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں۔ دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ کھولو، نہیں کھلے گا جب تک کھلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھلے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے۔ بڑی مہربانی۔ ایک جعفر صاحب نے تو سنایا نا، ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر ہے، مجھے شاعر کا نام تو پتہ نہیں ہے، شعراء صاحب محبت کرتے ہیں، لیکن یہ شعر میں اکثر پڑھتا بھی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر۔ توجہ، شاعر کو شعر کے مطابق داد نہ دیا نا، وہ تڑپ جاتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا، جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ ہاں ایک شخص نے میرے 5ویں امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے، سن لے، پوچھا مولا یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا نماز۔ اس نے کہا کچھ اور؟ مولا نے فرمایا روزہ۔ اس نے کہا کچھ اور؟ مولا نے فرمایا حج۔ اس نے کہا کچھ اور؟ مولا نے فرمایا زکوٰۃ۔ اس نے کہا مولا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ امام نے مسکرا کر جواب دیا، ہم 14 کی ولایت۔ اس نے عرض کیا مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا سرکار میں نے اتنے سوال کیے، میں نے کہا شاید آپ کا جواب بدل جائے، کہیں آپ جواب نماز کی دے دیتے، کہیں روزے کا تذکرہ کر دیتے، ہر جواب تیری ولایت میں کیوں ملا؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، حج پہ غریب جاتا نہیں، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں،
ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، مسافر بھی واجب۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری! ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، مسافر پر بھی واجب۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا وضاحت مکمل کر دیجئے، نماز کے لیے وضو چاہیے، روزے کے لیے طہارت چاہیے، حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے، آپ کی ولایت کے لیے کیا چاہیے؟ مولا نے فرمایا لا شروطہا، کوئی شرط نہیں، الا حلالی شریف ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ اور میرے چھٹا امام فرماتے ہیں جو بندہ علی کا نام لے اور دل میں ٹھنڈ محسوس کرے فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے حدیثیں بنائی ہے نا، خود سرکار دو عالم نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، رسول نے کیا فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ جو باپ کا نام نہ لے وہ حرامی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری! ایک نعرہ میں نے لگوانا ہے، پھر آیت کو کمپلیٹ کر دے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے اور اپنے اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! تو اسلام پہ بات ہو رہی تھی، یاد ہے نا، موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ لیکچر دیتا ہوں نا، درس پڑھاتا ہوں تو وہی انداز بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے ایمان۔ پڑھی میں نے آیت ہے، روایت نہیں ابھی تک۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو، سورہ حجرات آیت نمبر 14 لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ میرے حبیب یہ جاہل لوگ آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، قُلْ تُؤْمِنُوا، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اسلام کہاں جاتا ہے؟ پڑھے لکھے صاحبان ہیں، سینے میں، اور ایمان کہاں جاتا ہے؟ دل میں۔ سینے کو، جملہ ضائع نہ جائے، سینے کو عربی میں کہتے ہیں صدر، صدر کی جمع ہے صدور، اور ایمان جاتا ہے دل میں، دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، قلب کی جمع ہے قلوب۔ تو اسلام ہے سینوں میں، اسلام ہے سینوں میں، اسلام ہے صدور میں، اور ایمان ہے دلوں میں، ایمان ہے قلوب میں۔ اب پروردگار نے قرآن کے آخری سورہ میں ارشاد فرمایا قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پروردگار ابلیس سے بچا لے، شیطان سے بچا لے، خناس سے بچا لے، یہ سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ تو ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے مگر دل میں اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پروردگار ابلیس سے بچا لے، خناس سے بچا لے، خناس یعنی شیطان، یہ سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ تو ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے مگر دل میں اجازت نہیں۔ تو اب فرق سمجھو، جو سینے سے دین کو مانے اسے کہتے ہیں مسلمان، اور جو دل سے دین کو مانے اسے کہتے ہیں مومن۔ تو ابلیس کے بہکانے سے مسلمان تو بہک سکتا ہے مگر مومن کبھی نہیں بہک سکتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جو بھی ہو وہ اچھا کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ تو آل محمد کی عظمت قرآن سے سنا رہا ہوں،
اس ہستی کی عظمت قرآن سے سنانے لگا ہوں. باقی آپ کی مرضی ہے. جس کا نام پڑھے لکھے صاحبان ہے، جس کا نام تورات میں ایلیا ہے، زبور میں اریا ہے، انجیل میں بریا ہے، صحف میں حجر العین ہے، قرآن میں علی ہے، عند النبی ناصر ہے، عرب میں ملیا ہے، ہند میں کبکرا ہے، روم میں بطریس ہے، عند الخرز بری ہے، عند النبت قریا ہے، عند الدیل میں نبی ہے، عند الزنج حنین ہے، عند الحبش تبریک ہے، عند الفلاسفہ یوشی ہے، عند الکہن بوسی ہے، عند الجن جبی ہے، عند الشیاطین بدمر ہے، عند الشرکین الموت الاحمر ہے. جس کے باپ نے نام رکھا حرب، ماں نے نام رکھا حیدر، اللہ نے جس کا نام قرآن میں علی رکھا ہے. دیکھیں نا دیکھیں آپ کبھی محسوس کیا کریں، یعنی یہ کرنٹ لگتا ہے، کرنٹ. دیکھیں نا، سب سے پہلے میں نے خطبہ پڑھا، ڈاکٹر علی احمد صاحب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لگایا. مجھے یہ بتائیں کبھی ہاسپٹل میں بیٹھ کر کبھی کسی کو واہ واہ انہوں نے نہیں کی ہوگی، لیکن یہ ممبر ہے، آل محمد کا ممبر ہے. خدا کی قسم، آ جائے ڈی پی او آ جائے، سی پی او آ جائے، آر پی او آ جائے، کہ منسٹر آ جائے، چیف منسٹر آ جائے، پریزیڈنٹ آ جائے، کبھی آپ نہیں کہے واہ 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 نہیں کریں گے. اگر کوئی آل محمد چھوٹا سا خطیب اگر ممبر پر بیٹھ کر آل محمد کی عظمت بیان کرتا ہے تو سامع میں جج بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قلعہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں واہ واہ کروانے کے لیے. خبردار، ایک بندہ ہماری وکالت کرے، چپ کر کے بیٹھے، نعرہ حیدری لگا. میں مثال دے دیتا ہوں، بجلی کی تار ایک ہوتی ہے، کرنٹ کی تاثیریں دو ہوتی ہے. اے سی میں لگ جائے تو ٹھنڈ کر دیتی ہے، ہیٹر میں لگ جائے تو گرم کر دیتی ہے. ولایت علی چیز ایک ہے، اس کی تاثیریں دو ہے. مومن کے دل میں ٹھنڈ کر دیتی ہے، منکر کے دل میں جل کے راکھ کر دیتی ہے. مل کے جواب دے، مل کے جواب دے. ہاں ہاں بالکل، جو ابھی انہوں نے علی حق کا نعرہ لگایا اس کا بھی جواب دیتا دوں، اپنی طرف سے نہیں کہا. یار یہ حد ہے کمال. آپ سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے حق فرید، حق بہو، شرک نہیں ہے. اگر آپ کہہ دیں حق علی تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. حالانکہ خدا کی قسم میں نے ان گنہگار آنکھوں سے بخاری شریف میں یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں کہا تھا، اے میرے صحابیوں، اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائیں اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے، جو کچھ میں علی کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا. فالزموا علی ابن ابی طالب، علی کے دامن کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ. رسول نے دعا کی تھی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے. رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ. اسی لیے قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نور، علی بھی نور. قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی کعبے میں نازل ہوا. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساکے کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران، علی حضرت فرزند عمران. قرآن میں قل هو اللہ احد، علی اللہ کی وحدانیت کی سند. قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت. جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر. ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. بڑی مہربانی.
یاد رکھیے گا عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا تن من دھن عزت وقار آبرو سب کچھ قربان ہے. یہ ممبر ہے، آل محمد کے ممبر پر بیٹھ کر آل محمد کا ذکر کرنا چاہیے. دنیا دار فنا ہے، دار بقا نہیں. جب انبیاء و مرسل نہ رہے تو پھر اور کون رہے گا؟ ہم نے چلا جانا ہے. لیکن موت ایسی نعمت ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں. لیکن ہمارے جو معصوم ہیں وہ منصوص من اللہ ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندے نہیں ہیں، اللہ کے منتخب شدہ نمائندے ہیں. جنازہ میں نے پڑھایا سید سجاد باقر زیدی صاحب کا. پھر ہم ان کو لے کے گئے قبرستان میں، لحد میں اتارا. میں نے کہا کوئی رشتہ دار اترے قبر میں، کینچی کی طرح ہاتھ بنائے. پہلا جملہ معصوم کا کمال ہے. خدا کی قسم میں نے کہا اس کے کندھے ہلانا ہے. جب میں نے پڑھنا اسمع افہم سن اور سمجھ، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو مرنے کے بعد سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. کمال نہیں ہے؟ بتائیں کسی کے امام ایسے ہیں؟ معصوم فرماتے کندھے ہلانا ہے اور کہنا اسمع افہم سن اور سمجھ. چلو یہاں ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یہاں پر انہوں نے بڑے اشرے پڑھے ہیں. علامہ حیدر تقوی صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے. اکٹھے ہو گئے ہم نواب شاہ میں. نواب شاہ وہاں ایک انسپیکٹر تھا FIA کا. سنانے کا مقصد ریلیٹ ایک جملہ ہوگا، مجھے بڑا اچھا لگا. ریٹائرڈ ہو گیا، فوت ہو گیا وہ اب. تو وہ حسین سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا. اگر کوئی ذاکر یا خطیب سندھی لہجے میں یا اردو لہجے میں وہ حسین کی عظمت پڑھتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا ول پڑھ، یعنی دوبارہ پڑھ سندھی لہجے میں. اگر کوئی مصائب کا جملہ روتا تھا تو وہ کہتا تھا ول پڑھ. مشہور ہو گیا کہ وہ بندہ آ رہا ہے جو کہہ رہے ول پڑھ. پتہ نہیں کتنی محبت تھی امام حسین کی. دیکھیں نا، آپ میں سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں توسل کرتی ہے. کوئی شہزادہ علی اصغر سے باب الحوائج، کوئی مولا عباس سے، کوئی جناب مسلم بن عقیل سے، کوئی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. منصوص من اللہ یہ تو سارے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں. ہر کسی کی ایک شخصیت ہوتی ہے، وہ توسل کرتا ہے. جیسے ہم کربلا میں جاتے ہیں، کوئی مولا حسین کے روزے میں زیادہ بیٹھتا ہے، کوئی مولا عباس کے روزے میں. ہر کسی کے استغاثہ فریاد. وہ حسین سے اتنی محبت کرتا تھا. انتقال ہو گیا، اللہ اکبر. جنازہ ہو گیا. جب قبرستان لے کے آئے نا، یہ مجھے حیدر تقوی صاحب سے نے، پھر ان کے عزیز و اقارب جامع خمسہ پڑھ رہا تھا نواب شاہ میں، وہ ملے تو میں بڑا حیران رہ گیا. اب بھی روتا ہوں کہ اس کا یہ جملہ سن کر اتنی محبت. انتقال ہو گیا. جب قبرستان میں آئے نا لے کے، قبر نیچے اترے رشتہ دار، تو مولوی صاحب نے تلقین شروع کی نا. جب مولوی صاحب نے تلقین شروع کی اسمع افہم هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان علیا ولی اللہ وبالحسن والحسین. جب حسین کا نام آیا کفن کے بند کھل گئے، قبر سے آواز آئی ول پڑھ. پتہ نہیں کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی مولا حسین علیہ السلام سے. ان کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا. آل محمد کے وہ جوان تھے، گھبرا گئے. جو خاندان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا بیٹا مت گھبراؤ، یہ حسین سے محبت اتنی کرتا تھا. جب حسین کا نام آیا قبر میں بے چین ہو گیا. شک یہ کریم ہے، کریم ہے. اصالہ ثواب کی یہ محفل آ گئی ہے، آتے ہیں قبر. میرا یہ ایمان ہے کہ مومن کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، مبشر بشیر آتے ہیں. ہاں نہیں آتے، منکر نہیں ہے. پھر ممبر کیا ہوا قبر میں؟ منکر نہیں. ابھی قرآن اٹھائیں، قرآن کی آیت ہے، مومن کی قبر میں نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کی روحوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر نکالتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کی روحوں کو آزاد کر دیتے ہیں. پتہ چلا جو ملائکہ مومنین کے پاس جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو منافقین کے پاس جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں.
آ گئے سجاد باقر زیدی آل اللہ مقامہ قبر میں آ گئے، تنہا قبر میں، اللہ اکبر، آگے فرشتے آئے بندے خدا بتا من رب کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ مولا بیٹھے ہوں گے سرانے، اللہ اکبر، آل محمد کے نور سے قبر منور ہو جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا تھا ہار ہمدان کو، یا ہار ہمدان من یمت یرنی او مومنن او منافقن، اے ہار ہمدان جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھ کے مرتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو۔ آ گئے من رب کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ مولا فرمائیں گے خبردار، اگر ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے، موت کا ذائقہ چکھ کے آیا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، ابھی بتا دے گا اللہ جل جلالہ ربی۔ یار خوش ہوا کریں، خدا کی قسم کیسے معصوم ہے، قبر میں بھی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ مولا سرانے بیٹھے ہوں گے، اگر ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے، موت کا ذائقہ چکھ کے آیا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہے، ابھی بتا دے گا محمد النبی، جی محمد میرا نبی ہے۔ پھر سوال پوچھے گے من کتابوں کا، من قبلتوں کا، آخری جو سوال ہوگا وہ پوچھے گے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اس وقت امیر المومنین سر جھکا لیں گے، اگر معرفت رکھتا ہے تو اسی وقت کہہ دے گا جو میری ترجمانی فرما رہے یہی تو میرے امام ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا، صلوات پڑھ لے بآواز بلند۔ اب جملہ تو آ رہا ہے معرفت کا، اگر ناراض نہ ہو تو سنا دیتا ہوں۔ یہ ایصال ثوابی آج کل کا اصل میں دور یہ ہے نا، میں جاتا ہوں پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آج کل جو ہے نا وہ جو خطیب ہو نا ہاتھ میں یوں کرے 2 لاکھ لے کے وہ گیا جو ہے نا، اصلاحی باتیں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی ہم سے سوال کرے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل پہ، صراط پہ، میزان پہ کیا چھوڑ کے آیا ہے، اس کی بخشش کا سامان کیا ہے، اگر ہم وہ پڑھیں تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی بھائیوں، عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ ہمارا تن، من، دھن، عزت، وقار، آبرو سب کچھ قربان ہے، عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کر۔ یہ قرآن کی آیت ہے، موجود ہے کہ بروز قیامت 50,000 سال کا دن ہوگا، بدن پسینے میں لبریز ہوگا، عالم الغیب کی ذات ہوگی، اللہ تش کی صدائیں ہوں گی۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، ذوالفقار نقوی صاحب، یہ قرآن کی آیت ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن وہاں بھی لواء الحمد کا سایہ ہوگا۔ خدا کی قسم 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے۔ ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، ایک شخص نے میرے 5ویں امام سے پوچھا، صلی اللہ محمد، نہیں صلوات ایسے نہیں، پہلے سن لیں، پہلے فرمان سن لیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ میری جد پر باواز بلند درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے منافقت کو نکال دیتا ہے۔ پوچھا 5ویں امام سے، مولا یہ بتائیے کیا یہ بات سچ ہے کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا؟ اللہ اکبر، توجہ سے سننا۔ مولا نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مولا جسم کو پسینہ آئے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مولا جسم تپش سے جل کے راکھ نہ ہو جائیں گے؟ مولا نے فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لیکن وہاں بھی کچھ لوگ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہوں گے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟
نہیں میں ایسا اگلا جملہ ضائع تو نہ کروں نا. اس نے عرض کی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کرنا کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور لوگ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہوں گے. مولا نے فرمایا جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ نظام شمسی والا سورج ہے جو سوا نیزے پہ ہوگا؟ فرمایا نہیں. فرمایا ھذا نور علی ابن ابی طالب یظہر علی جبین علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت کا نور ہوگا جو علی کی پیشانی سے نکلے گا. مومن ٹھنڈ میں آ جائے گا، منکر جل کے راکھ ہو جائے گا. مجھے معاف کر دینا، بس بات آ گئی ہے کربلا کا ذکر. سوال کرتے ہیں نا ہم سے نہ ہر کسی سے، حسین کی عظمت. رات کو کسی لمحے اٹھ کر اپنا احتساب کیا کریں. میں کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جب نیند نہ آ رہی ہو تو ایک کونے پہ بیٹھ کر، ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے یا امام بارگاہ میں بیٹھے، گھر میں سوئے ہوئے آپ مانگا کریں. یہ کریم ہستیاں ہیں خدا کی. اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، آل محمد کی کریمی کو دیکھیں. میں احتساب کرتا ہوں جب کربلا کا مطالعہ کرتا ہوں، جب میں جناب حر کو دیکھتا ہوں، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، پھر آل محمد کی کریمی کو دیکھتا ہوں. یہ کیسے کریم ہے؟ کریم جو کربلا نہیں گئے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے. پہلی دفعہ جب میں کربلا گیا تھا نا، میں 14 دفعہ کا زوار ہوں کربلا کا. 8 میں نے مشی کی ہے، مشیاں. جب سب سے پہلی مشی سن 2012 میں شروع ہوئی تھی تو ملتان سے میں اکیلا گیا تھا، باقی سارے بعد میں گئے تھے. یہ کتنے کریم ہیں. پہلے خوشی تھی کربلا، زیارت کی، چلے گئے. سامرا چلے گئے، بلد چلے گئے، جناب سلمان فارسی چلے گئے، نجف چلے گئے، کوفہ چلے گئے، سید محمد چلے گئے. دوسرے سال اور کیفیت، تیسرے سال اور، چوتھے سال اور، 5ویں سال اور. ایک سال تو ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ایک ہی جہاز میں تھے ہم، ڈاکٹر احمد علی نقوی صاحب. اب دل چاہتا ہے کہ بندہ تڑپ کے مر جائے، واپس ہی نہ آئے. دل نہیں کرتا آنے کا. خدا کی یہ کریم ہستیاں ہیں. چلو بات آ گئی ہے، ناراض نہیں ہونا. میں نے فضائل کو یہاں پر روک دیا. باتیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. کربلا جاتے اس کا اجر کیا ہے. میں اللہ اکبر، تل زینبیہ رات کے 2:30 بجے ایسے میں گزر رہا تھا. میرے ایک شاگرد ہیں جنہوں نے عربی فاضل میرے پاس کیا ہے ملتان میں، ادھر توصیف کربلائی. ابھی میرے پاس آئے ہوئے تھے مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے خادم. ان کو میں نے دعوت دی کربلا میں، تو ان کا خرچہ میں نے برداشت کیا اور وہ میں لے آئے ان کو. ملتان میں 8 دن رہے. تو ایسے تل زینبیہ کی طرف تو میں دیکھ رہا تھا، میں توصیف کی طرف مخاطب ہوا. میں نے کہا توصیف مجھے کوئی ایسا فرمان سناؤ کہ مجھے سکون مل جائے. اس نے اس کے جواب مجھے دیا کہ بلا آئیں ناشتہ کرتے ہیں. میں نے کہا یار ناشتہ بعد میں کریں گے، کوئی مجھے فرمان سنا ہے کہ مجھے تسلی ہو جائے. اس نے مجھے دیکھا، پھر رونے لگ گیا، پھر مسکرایا. میں نے کہا یار توصیف مجھے فرمان سناؤ. اللہ اکبر، یہ کتنے کریم ہستے ہیں، کتنے کریم ہیں. اس نے مجھے ایک فرمان سنایا. اس نے کہا آغا صاحب برداشت کر لینا، برداشت کا مادہ نہیں ہے لوگوں میں. اس نے کہا 6 امام کا فرمان ہے، جو بندہ میری جد حسین کی زیارت کے لیے جب کربلا آتا ہے پسینے میں شرابور ہو کر، پتہ نہیں کیا اس کی خواہش ہوتی ہے، شرابور ہو کر وہ میرے جد حسین کے حرم کے اندر جب داخل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے میری دادی زہرا اس کا استقبال کرتی ہے. اللہ اکبر. یار کتنے خدا کی قسم، وہ نوری مخلوق، ہم خاکی گنہگار. اللہ میں تڑپ گیا وہیں سن کر.
جب میں آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا بتائیں کچھ کربلا کے واقعات۔ اللہ اکبر، میں تڑپنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا سنیں، اب پوری روایت سنیں۔ سب سے پہلے میری دادی زہرا اس کا استقبال کرتی ہے، اس کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھتی ہے، پھر چھٹا امام فرماتی ہے وہ میرے جد حسین کا ظاہر جب میرے جد حسین کی زیارت کر کے باہر آنے لگتا ہے، میں چھٹا امام دوڑ کر اپنے جد حسین کے عزادار کے پسینے کی خوشبو سونگھ کر میں چھٹا امام فخر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ بندہ مر نہ جائے۔ کتنے عظیم ہستیاں ہیں، اللہ کے منتخب شدہ نمائندے۔ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں یار کتنے کریم ہیں، خدا کی قسم۔ اسی طرح ایک اور روایت سنائی مجھے، میں بیٹھ گیا وہاں تل ذہن بیا، 1 گھنٹہ میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ میں نے کہا کچھ اور مجھے سناؤ تاکہ میں جا کے پاکستان میں بھی لوگوں کو بتاؤں، تاکہ اس میں جذبہ ہو اور وہ کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ پھر اس نے مجھے ایک اور فرمان سنایا، اللہ اکبر، چھٹے امام کا۔ مولا چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ میری جد امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے نجف تشریف لاتا ہے، میری جد امیر المومنین کے حرم میں داخل نہیں ہوتا، اس کی پہلی نگاہ میری جد امیر المومنین کے گنبد پر پڑتی ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کریم کتنے ہیں سنیں۔ پھر مولا فرماتے جب وہ گنہگار آدمی دوسرے گنہگار آدمی کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب دوسرا گنہگار آدمی تیسرے گنہگار آدمی کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 40 تک کی روایت موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ منصوص من اللہ ہیں، ان سے مانگا کریں، رزق مانگا کریں، عزت مانگا کریں، جو دل چاہے مانگا کرے۔ آخری بات پھر ایک جملہ مصائب کا، دل تو بہت ہے پڑھنے کا لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھر نیاز بھی تقسیم کی جائے گی۔ ایک جملہ اور سن لے کہ میں نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک شخص کتنے کریم ہے۔ مولا فرماتے فلم یفزنی ما غابانی، مولا فرماتے جو گزر چکا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جو گزرنے والے حالات ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں۔ لوگوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ اگر آپ نیت صاف رکھیں، دعا مانگے اور قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری بات، تاریخ دمشق میں ایک میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک شخص بغداد سے آتا تھا امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے، راستے میں تھک جاتا تھا، اللہ اکبر، پھر نجف اشرف تشریف لے آتا تھا، 3 دن مولا کے پاس رہتا تھا، باتیں کرتا تھا، عبادات کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ یہ اجنبی کون ہے جو ہمارے علاقے میں آتا ہے، رہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب آیا اس نے پکڑ لیا، اے بندے خدا تو کون ہے، کہاں جاتا ہے، ہمارے علاقے میں کیوں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں بغداد سے آتا ہوں، تھک جاتا ہوں، پھر میں کہاں جاتا ہے تو؟ اس نے کہا میں نجف جاتا ہوں، وہاں میرے مولا رہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے مولا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا علی۔ اس نے کہا علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ہاں جو علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کہ اچھا تو ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے، میں تو اسے گالیاں دیتا ہوں۔ اس نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ خیر اس نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی، چلا آیا جو اس کا معمول تھا۔ جب واپس آنے لگا نا، جو آخری دن عبادات کر کے عالم خواب میں دیکھتا ہے، اللہ اکبر، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ کہا اے بندہ خدا، راستے میں ایک شخص نے پیغام دیا تھا، اس کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب میں کہہ رہا ہے مولا دفع کریں، وہ آپ کا دشمن تھا، میں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ مولا نے کہا نا اب جانا، اسے جا کے پیغام دینا، تو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک وقت ایسا آیا تو دریا کے کنارے بیٹھا تھا، پانی سے کھیل رہا تھا، ایک لمحے میں تیرے دل میں خیال آیا اگر لشکر یزید امام حسین کے بیٹے شہزادے علی اصغر کو اگر ایک گھونٹ پانی دے دیتے تو دریا میں کون سی کمی واقع ہو سکتی تھی؟ تیرے اس احساس کی وجہ سے ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔
اللہ اکبر، یار کیسے قریب ہستیاں ہیں، اللہ اکبر۔ جب وہ آیا نا، وہ موجود تھا، اس نے کہا پیغام دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پیغام دیا ہے۔ اس نے کہا کیا جواب ملا؟ مولا نے کہا تو جو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اس کی ایک وجہ تھی۔ ایک وقت ایسا آیا تو دریا کے کنارے بیٹھا تھا، پانی سے کھیل رہا تھا، ایک لمحے میں تیرے دل میں خیال آیا اگر لشکر یزید ایک گھونٹ شہزادہ علی اصغر کو دے دیتے تو دریا میں کون سی کمی واقع ہو سکتی تھی؟ تیرے اس احساس کی وجہ سے ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ فوراً پاؤں پہ گر گیا کہ اس مولا کے پاس مجھے لے جاؤ، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ کریم ہستیاں ہیں، ان سے متمسک رہا کریں، ان سے یہ سنتی ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو کسی کے پاس نہیں جانا، تنہائی میں بیٹھ کر ان کو یاد کیا کریں، وہیں سے رہنمائی آئے گی۔ بس اتنا فضائل کافی، زیادہ دیر میں پڑھ چکا ہوں۔ مجلس کی تکمیل کے لیے صرف ایک جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجالس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس مجلس کا تعلق کربلا سے نہ ہو۔ جملہ میں نے صرف ایک ہی پڑھنا ہے۔ درد کی وہی کنی چنی کہانیاں ہیں جو 14 صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ بس میں درد کا لمحہ یاد دلاتا ہوں، آنسوں کی خیرات تو جتنی آپ بی بی سے مانگے گی اتنی جھولے میں گرے گی۔ میں نے لفظ بھیجنا ہے، وصول آپ نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں بالکل، ایک یہیں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، چشم تصور سے دیکھیں، اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کریں، تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ اس سے وزنی جملہ میرے پاس نہیں تھا جو آپ کے میں سپرد کردہ۔ حسین جیسا بھائی مارا گیا، کربلا سے لے کر شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا۔ کربلا سے شام تک جب بھی بی بی کو بھائی کی یاد ستاتی تھی، پہلے تو بی بی کہتی تھی مسافر مارا گیا، جب بھائی کی یاد بے چین کرتی، نظرت یمیناً و شمالاً، بی بی دائیں بائیں دیکھتی، کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا۔ جب بی بی دیکھتی کہ سپاہی غافل ہے نا، تو بی بی ہاتھ سے زمین کو صاف کرتی۔ فَكَانَتْ تَكْتُبُ عَلَى الْأَرْضِ اسْمُ أَخِيهَا، بی بی اپنے بھائی کا نام لکھتی، اوپر منہ رکھ دیتی اور کہتی تھی بھیا کیا کروں، نام تو بہت پیارا ہے، ظالم لینے نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، ماحول بنا رہا ہوں تاکہ 2-4 آنسو جاری ہو جائیں اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزان محترم، بس ماحول بن گیا ہے، ایک ہی جملہ پڑھنا ہے۔ یوم عاشور ہر بی بی کا بین جدا جدا تھا۔ کوئی بی بی کہتی تھی ہائے اکبر، کوئی بی بی کہتی تھی ہائے قاسم، کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی تھی یا حسینہ۔ مگر 11 محرم کی رات سے شام کے زندان تک سب بیویوں کا ایک ہی بین تھا، واہ حجابہ۔ ہائے ہمارا پردہ، مقتل کی کتاب ایک گواہ ہے کہ 36 شہروں سے زہرا کی بیٹیاں گزری، ان میں سے 30 شہر مسلمانوں کے تھے اور 6 شہر غیر مسلم لوگوں کے۔ ان میں سے ایک شہر راہب کا تھا۔ یہ وہ راہب نہیں جس کو امام حسین نے بیٹے دلائے تھے، بلکہ عیسیٰ کے نیک اور مقدس پیروکاروں کو راہب کہتے ہیں۔ جب نبی زادیوں کا قافلہ شہر کے قریب پہنچا نا، تو یزید کے ایلچی سائیوں کے پاس گئے، تاریخ کے جملے سنا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا بازار سجاؤ، لوگوں کو چوکوں پہ جمع کرو، عورتوں کو مکانوں کی چھتوں پر بھیجو، ان کی جھولے میں پتھر ہو، ہمارے بادشاہ کے باغ نے گزرنا، ان کا استقبال کریں۔ راہب نے کہا خبردار، خیال رکھنا، شام نے جب بھی لوٹا ہے شریفوں کو لوٹا ہے۔ دوسرا بھی میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے عیسیٰ کا امامہ اترا ہوا ہے، روتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں اور فرما راہب تو سویا ہوا ہے، تیرے شہر کے بیر محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہے، ٹھہرو میں خود جاتا ہوں، تسلی کر کے آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ راہب بیر چلا، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ سر ہے، بس ختم کر رہا ہوں، کچھ سر ہے جو نو کے نیزہ پہ سوار ہیں، کوئی چھوٹا سر ہے، کوئی بڑا سر ہے۔ ایک سر کے قریب آیا جو تن سے جدا تھا،
ریش خاک و خون میں غلطان تھی، دائیں طرف کی زلفیں بائیں طرف کی زلفیں دائیں طرف۔ اس نے والد سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہی تو یزید کا باغی ہے۔ راہب نے مارنے کا ارادہ کیا مگر رک کر کہتے ملعون، اب باغی کہا، پھر نہ کہنا یا کسی نبی کو قتل کیا ہے یا کسی نبی کے وصی کو قتل کیا ہے۔ راہب آگے بڑھا، ایک اور سر کو دیکھا، 18 سال کا نوجوان۔ اس نے والد سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ اس کا بیٹا ہے۔ سر کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے ایسے بیٹے بھی میدان میں لانے کے قابل ہوتے ہیں۔ سر دیکھتا رہا، چلتا رہا، ایک اور سر کو دیکھا، 6 ماہ کا شہزادہ جس کے گلے سے خون، منہ سے دودھ بہ رہا تھا۔ راہب رک گیا، کہتا ہے یہ جنگ نہیں ظلم ہوا ہے، 6 ماہ کے بچے کا میدان جنگ سے کیا واسطہ؟ پوچھا گیا اس قافلے کا سالار کون ہے؟ بتایا گیا وہ جو پیچھے قیدی بیٹھا ہے نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، وہ اس قافلے کا سالار ہے۔ راہب قریب پہنچا، سوچتا ہے پہلے سلام کروں پھر بات کروں۔ جب قریب پہنچا نا تو راہب نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام ہو۔ سید سجاد نے توق والا ہاتھ پیشانی تک لانے کی کوشش کی مگر زنجیروں نے اوپر نہ آنے دیا۔ فرمایا راہب میرا بھی سلام۔ راہب نے پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا نام تو علی لوگ سجاد کہتے ہیں۔ کہا بابا کا نام؟ فرمایا حسین۔ کہا دادا کا نام؟ فرمایا علی۔ راہب چونکا، دست بستہ ہو کر عرض کرتا ہے قیدی ماؤں بہنوں کا نام بازاروں میں پوچھے تو نہیں جاتے مگر میں تعارف کے لیے پوچھتا ہوں دادی کا نام؟ فرمایا دادی کا نام زہرا۔ راہب نے کہا یہ وہ زہرا تو نہیں جو مباہلہ کے میدان میں آئی تھی؟ فرمایا ہاں راہب میں مباہلے والی زہرا کا بیٹا ہوں۔ راہب روتا ہوا واپس آیا، امامہ سر سے اتار کر پھینک دیا، مٹی اٹھا کر سر میں ڈال لی، عیسائیوں کے پاس آیا اور کہا عیسیٰ کی امت تمہیں عیسیٰ کا واسطہ اپنی دکانیں بند کرو، کوئی شخص چوک یا بازار میں نہ ہو۔ عیسائی بزرگ پوچھ رہا راہب رو رہا ہے مگر بتاتا کیوں نہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا میں پتہ کر کے آیا ہوں مباہلے والی زہرا کی 2 بیٹیاں تمہارے شہر کے باہر کھڑی ہو کے بیان کر رہی ہے مجھے چادر دو، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ ایک عیسائی عورت سے رہ نہ گیا، 24 چادر لے کر مکان کی چھت پر گئی، چادروں کو کھول کھول کر نبی زادیوں پر ڈالنا شروع کر دی۔ جب نبی زادیوں پر چادریں پڑی نا، شمر دیکھ کے کہتے قیدی کس نے دیے تمہیں یہ چادریں؟ کہا تم نے تو نہیں دی، عیسیٰ کے ماننے والوں نے دی ہے۔ کہا قیدی یہ خود دیں گی یا میں اتاروں؟ سید سجاد نے کہا شمر اس شہر سے اسرنے دے، شریف ماں کی بیٹیاں خود اتار کر دے دیں گی۔ کہتا یہ نہیں ہو سکتا، ایک شرط پہ یہ چادریں اوڑھ سکتی ہے، جب تک یہ چادریں اوڑھے گی میں تیری پشت پہ ظلم کرتا رہوں گا۔ سید سجاد نے کہا میں حاضر ہوں۔ فرمایا باکر بیٹا جی بابا، الیہ میری قریبا، میری پوچھ سے کرتا ہٹا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ عزاداران امام مظلوم، عجیب رشتہ ہے بہن اور بھائی کا۔ جیسے ہی جناب سکینہ اونٹ پر بیٹھی تھی، آہستہ سے اپنے سر سے چادر اتاری۔ کہا پھوپھی اماں آپ چادر دے یا نہ دے، میں چادر دے رہی ہوں، میرا بھائی بیمار ہے، شام کا سفر طویل ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب زدنی علما وعلقنی بالصالحین۔ پالنے والے محمد وال محمد کی عظمت کا واسطہ، پالنے والے بالخصوص اس مجلس کا ثواب ہدیتاً پیش کرتے محمد وال محمد کی خدمت میں، وہاں سے جو ثواب ملے مرحوم مغفور سید سجاد باقر زیدی ابن سید رئیس عباس زیدی اور بالعموم سید رئیس عباس زیدی ابن سید حسن عباس زیدی اور سیدہ ریاض فاطمہ بنت سید ابو الحسن نقوی، جملہ مرحومین اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیں، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پالنے والے اس مجلس کا ثواب ان سب کی روحوں کو احصال فرما۔
پالنے والے ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، پالنے والے ان سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، پالنے والے ان سب کو جوار معصومین میں بلند مرتبہ عطا فرما، پالنے والے بالخصوص سید سجاد باقر زیدی، سید ابن سید رئیس عباس زیدی کو جوار حسین میں جگہ عطا فرما، پالنے والے ان کے پسماندگان لواحقین متعلقین بالخصوص مرحوم کے برادران ان کی اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اس ذکر کے صدقے میں پالنے والے سید مبشر نقوی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پالنے والے اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی جناب منظور و مقبول فرما، پالنے والے جعفر صاحب کو اس ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو شہدائے کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، پالنے والے ہم سب کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما، پالنے والے ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ فرما، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو سیرت جناب شہزاد علی اکبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے بزرگوں کو سیرت جناب حبیب ابن مظاہر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اس ذکر کے صدقے میں جو نوجوان بھائی بزرگ جو اندر باہر تشریف فرمائے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دل میں حاجات رکھتے اور بیان نہیں کر سکتے، پالنے والے ان میں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، پالنے والے ہم سب کو صحیح معنی میں سیرت آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے بالخصوص اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پالنے والے ایران کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پالنے والے بالخصوص ایران کی محافظت فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ایران کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، پالنے والے امریکہ و اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، پالنے والے اسلام کو غلبہ نصیب ہو، پالنے والے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، پالنے والے جو شہید ہوئے ہیں پالنے والے ایران میں، پالنے والے بالخصوص ان سب کو جوار معصومین میں بلند مرتبہ عطا فرما، پالنے والے ذکر کے صدقے میں جن مومنین نے مجھے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، پالنے والے مذہب حقہ کو غلبہ و نصرت عطا فرما، قوم شیعہ میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، پالنے والے جو دشمنان اسلام ان کو نیست و نابود فرما، پالنے والے بالخصوص ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، پالنے والے بالخصوص امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بالخصوص سید سجاد باقر زیدی ابن سید رئیس عباس زیدی اور اس خاندان کے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے وصال پا چکے ہیں ان سب کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا ولی الحسنات، انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال بجائے محمد۔